راہداری میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو چیخ بن کر کانوں میں اترتی ہے۔ سفید لاکرز کی قطار کے بیچ میں وہ کھڑی تھی، پیٹھ ٹھنڈی دھات سے لگی ہوئی، دل بے قابو۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، جیسے کوئی اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہو، اور وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو عریشہ، اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں حکم چھپا تھا۔ عریشہ نے نظریں اٹھائی تو اس کی پلکیں کانپ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی یہ لمحہ معمولی نہیں، یہ یا تو سب کچھ ختم کر دے گا یا سب کچھ شروع۔ وہ لڑکا جس کا نام ذہان رئیس تھا صرف ایک امیر وارث نہیں تھا، وہ طاقتور تھا، غرور تھا، اور ایک ایسا زخم بھی جس نے بدلہ لینے کی قسم کھا رکھی تھی۔ زبان نے آہستگی سے اس کی ٹھوڑی پکڑی، چھونا نرم تھا، نیت خطرناک۔ تمہیں اندازہ بھی ہے، وہ سرگوشی میں بولا، تمہارا ایک فیصلہ میری پوری زندگی برباد کر گیا تھا۔ عریشہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ذہان، میں خود سزا کاٹ رہی ہوں۔ وہ ہنسا، وہ ہنسی جس میں خوشی نہیں، صرف تلخی تھی۔ نہیں عریشہ، اس نے اس کے قریب آ کر کہا، سزا ابھی شروع کہاں ہوئی ہے۔ 3 سال پہلے عریشہ ایک عام سی لڑکی تھی، کتابوں میں کھوئی رہنے والی، خاموش، بااصول اور زبان۔ یونیورسٹی کا وہ نام جس کے آگے سب جھک جاتے ہیں۔ 2 دنیائیں ٹکرائیں، محبت نہیں غلط فہمی نے جنم لیا، ایک الزام، ایک ویڈیو، اور ایک رات جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ذہان نے سب کچھ کھو دیا اور عریشہ نے اپنی پہچان۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ذہان نے پوچھا۔ یونیورسٹی چھوڑ دینی چاہیے تھی تمہیں۔ عریشہ نے ہمت جمع کی۔ میں بھاگنے نہیں آئی، میں سچ ثابت کرنے آئی ہوں۔ ذہان کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو کچھ ٹوٹا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سخت ہو گیا۔ اور وہ بولا، میں بدلہ لینے آیا ہوں، ایسا بدلہ جس پر مجھے افسوس نہ ہو۔ اس نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، یا شاید وہ بدلہ جس پر مجھے زندگی بھر افسوس رہے۔ عریشہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ذہان کے الفاظ اب بھی اس کے دل میں تیر کی طرح گرے ہوئے تھے۔ میں بدلہ لینے آیا ہوں۔ وہ راہداری اب خالی تھی، مگر فضا میں وہ قربت، وہ سانسوں کی تپش ابھی تک موجود تھی۔ عریشہ نے آنکھیں بند کی تو ماضی ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ یہ سچ نہیں ہے، عریشہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ سب کے سامنے کھڑی تھی۔ اسکرین پر چلتی ویڈیو ادھوری ایڈٹ کی ہوئی، اور اس میں قصوروار صرف ایک نام دکھایا گیا تھا، عریشہ۔ ذہان نے ایک نظر ویڈیو پر ڈالی، دوسری اس پر۔ اس کی آنکھوں میں اعتبار ٹوٹنے کی آواز، آئی ایم، صرف سنائی دے رہی تھی کہ تم نے خود مجھے یہ سب دکھایا۔ وہ بولا، اب صفائیاں کیوں؟ کیونکہ میں بے گناہ ہوں۔ عریشہ رو پڑی تھی۔ مجھے پھنسا دیا گیا ہے ذہان، مگر اس دن کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ عریشہ، مالک اس کے نام کے پکار نے اسے چونکا دیا۔ وہ مڑی تو سامنے ڈیٹ آفس کے باہر نوٹس بورڈ پر بھیڑ لگی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا، اناؤنسمنٹ، اسپیشل ریسرچ اسسٹنٹ ول بی سلیکٹڈ انڈر ذہان رئیس۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ ممکن نہیں، اس نے سرگوشی کی۔ اسی لمحے پیچھے سے وہ آواز آئی، ممکن ہی نہیں، جان بوجھ کر ہے۔ وہ پلٹی، ذہان رئیس، سیاہ سوٹ میں، چہرے پر وہی خطرناک سکون۔ تمہیں میرے انڈر کام کرنا ہوگا، وہ بولا، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو۔ عریشہ کے ہونٹ کپ کپائے۔ یہ تمہارا بدلہ ہے کیا؟ ذہان ہنسا، نہیں عریشہ، یہ تو بس شروعات ہے۔ اس شام آفس میں صرف 2 لوگ تھے۔ کمرہ نیم تاریک، شیشے کی دیواروں کے پیچھے شہر جگمگا رہا تھا۔ ذہان فائلز دیکھ رہا تھا اور عریشہ خاموش کھڑی تھی۔ بیٹھو، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ عریشہ بیٹھ گئی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا، یہ جگہ، یہ آدمی، سب خطرناک ہیں۔ تم جانتی ہو، ذہان نے آہستہ سے کہا، تمہاری ایک غلطی نے مجھے سب کے سامنے مجرم بنا دیا تھا۔ عریشہ نے آنکھیں اٹھائیں، اور تمہاری خاموشی نے مجھے زندہ لاش بنا دیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ذہان نے فائل بند کی، اس کے قریب آیا، بہت قریب۔ اگر تم سچ بول رہی ہو، وہ دھیرے سے بولا، تو یہ ثابت کرنے کا موقع بھی میں ہی دوں گا۔
اس نے جھک کر کہا، اور اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو میں تمہیں خود سے بھی نفرت کرنا سکھاؤں گا۔ عریشہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا، وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی تھی۔ ذوحان رک گیا۔ پھر کس نے؟ عریشہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک نام جو اس نے کبھی زبان پر نہیں لایا تھا، سارہ۔ اس نے آہستہ کہا، تمہاری منگیتر سارہ۔ ذوحان کے ہونٹوں سے یہ نام نکلا تو آواز میں یقین نہیں تھا، صرف صدمہ تھا۔ کمرے کی ہوا بوجھل ہو گئی، جیسے دیواریں بھی سچ سننے سے گھبرا رہی ہوں۔ تم ہوش میں ہو کیا؟ ذوحان نے طنزیہ انداز میں کہا، وہ میری منگیتر ہے عریشہ۔ عریشہ نے نظریں جھکا لیں، اور میری زندگی کی قاتل بھی۔ سارہ آئینے کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں نفاست تھی اور آنکھوں میں حسد۔ تم واقعی سمجھتی ہو ذوحان تمہیں چن لے گا کیا؟ اس نے عریشہ کے کان میں سرگوشی کی۔ عریشہ نے چونک کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر سارہ نے موبائل آن کر دیا۔ بس ایک لمحہ۔ اس نے ریکارڈ کا بٹن دبایا، اور تم ہمیشہ کے لیے مجرم بن جاؤ گی۔ ذوحان نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ اس کی انگلیاں میز پر تھپ تھپا رہی تھیں۔ یہ اس کی بے چینی کی نشانی تھی۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ آہستہ بولا، تو تم نے اس دن عدالت میں کیوں خاموشی اختیار کی؟ عریشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں تھا، اور تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا۔ یہ جملہ ذوحان کے اندر کہیں ٹکرایا۔ وہ مڑا، کھڑکی کے پاس گیا۔ نیچے شہر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، مگر اس کے دل میں اندھیرا تھا۔ میں تمہیں نوکری نہیں دوں گا، وہ بولا۔ عریشہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ میں تمہیں سزا دوں گا، وہ پلٹا۔ تم میری ذاتی اسسٹنٹ بنو گی، ہر لمحہ میری نظر میں۔ اگلے دن پورا کیمپس گونج رہا تھا۔ سنا ہے ذوحان رئیس نے عریشہ ملک کو اپنے ساتھ رکھ لیا ہے، وہی لڑکی جس پر اسکینڈل ہوا تھا۔ عریشہ نظریں جھکائے چل رہی تھی، ہر نظر اس پر وار کر رہی تھی۔ ذوحان آگے آگے چل رہا تھا، سیدھا، مضبوط، مگر اندر کہیں ٹوٹا ہوا۔ آفس پہنچ کر اس نے فائل اس کے سامنے پٹک دی۔ یہ تمہارا پہلا ٹاسک ہے، وہ بولا۔ سارہ کے تمام پروجیکٹس ریویو کرو، ایک بھی غلطی نہ ہو، مجھے چاہیے۔ عریشہ چونک گئی۔ تم خود اس پر شک کر رہے ہو؟ ذوحان نے سرد نظروں سے کہا۔ میں سچ پر شک کر رہا ہوں، اور جھوٹ کو ننگا کرنے جا رہا ہوں۔ رات گئے عریشہ آفس میں اکیلی تھی۔ فائلز بکھری تھیں، آنکھیں تھکی ہوئیں۔ اچانک ایک فائل سے ایک پن ڈرائیو گری۔ اس پر لکھا تھا، پرائیویٹ ایس۔ عریشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے لیپ ٹاپ میں لگائی، ویڈیو پلے آن ہوا۔ اسکرین پر وہی کمرہ، وہی رات، مگر اس بار زاویہ مختلف تھا، اور سارہ کی آواز صاف سنائی دی، یہ ویڈیو ایڈٹ کرو، عریشہ کا چہرہ ڈال دو۔ عریشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دروازہ چرچراہٹ سے کھلا۔ ذوحان اندر آیا۔ اس کی نظر اسکرین پر پڑی اور دنیا رک گئی۔ کمرے میں صرف لیپ ٹاپ کی اسکرین جل رہی تھی، ویڈیو چل رہی تھی، اور ذوحان رئیس کی سانسیں بے قابو ہو چکی تھیں۔ وہ الفاظ، عریشہ کا چہرہ ڈال دو، ہر لفظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ ذوحان نے اچانک لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کمرے میں اندھیرا پھیل گیا، وہ اندھیرا جو برسوں سے اس کے دل میں تھا۔ عریشہ خاموش کھڑی تھی، نہ فتح کا غرور، نہ بدلے کی خوشی، صرف ایک تھکن جو روح تک اتر چکی تھی۔ تم نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں دکھایا؟ ذوحان کی آواز بھاری تھی۔ عریشہ نے آہستہ جواب دیا، کیونکہ تم نے کبھی سننا نہیں چاہا تھا۔ یہ جملہ سیدھا ذوحان کے غرور پر لگا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پہلی بار ذوحان رئیس کمزور لگ رہا تھا۔ میں نے تمہیں مجرم سمجھا، اس نے خود سے کہا، اور اصل مجرم کو میں نے اپنے نام سے جوڑ لیا۔ عریشہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی نہیں تھی کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا، بلکہ اس بات کی تھی کہ تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کیوں۔ ذوحان نے نظریں اٹھائیں۔ آنکھوں میں وہی سوال تھا جو 3 سال پہلے مر چکا تھا۔ اگر میں مان لوں، وہ آہستہ بولا، کہ میں غلط تھا، تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی کیا؟ خاموشی، وہ خاموشی جو چیخ رہی تھی۔ عریشہ نے دھیرے سے کہا، معافی لفظوں سے نہیں ملتی ذوحان، وہ وقت مانگتی ہے، اور وقت تم نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ اونچی ایڑیوں کی آواز، تیز خوشبو، اور ایک مانوس مسکراہٹ۔ اوہ، تو سچ سامنے آ ہی گیا۔ سارہ اندر داخل ہوئی، اعتماد، غرور، اور آنکھوں میں زہر۔ یہ سب کیا ہے سارہ؟ ذوحان کھڑا ہو گیا۔
سارا ہنسی۔ یہ تو بس ایک کھیل تھا، میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا پڑا۔ تم نے ایک بے گناہ کی زندگی تباہ کی، ذوحان چیخا۔ سارا کی مسکراہٹ ٹھنڈی پڑ گئی۔ اور تم نے کیا کیا؟ تم نے خود اسے سزا دی، میں نے تو صرف رستہ دکھایا تھا۔ عریشہ کا دل لرز گیا۔ یہ الفاظ ہر اس لمحے کا حساب تھے جو اس نے اکیلے گزارا تھا۔ ذوحان نے گہری سانس لی۔ یہ سب اب ختم ہو چکا ہے سارا، یہ ویڈیو عدالت میں جائے گی۔ سارا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تم ایسا نہیں کرو گے؟ کیوں؟ ذوحان نے پوچھا۔ سارا نے آہستہ سے کہا، کیونکہ اگر میں گری تو تم بھی میرے ساتھ گرو گے۔ تمہارا نام، تمہاری طاقت، سب اس اسکینڈل کے ساتھ دفن ہو جائے گا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ذوحان نے عریشہ کی طرف دیکھا۔ پہلی بار فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ عریشہ نے قدم آگے بڑھایا۔ آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف حوصلہ تھا۔ مجھے تمہاری جنگ نہیں چاہیے، وہ سارا سے مخاطب ہوئی۔ مجھے صرف سچ چاہیے، اور وہ سچ اب چھپ نہیں سکتا۔ سارا نے طنزیہ ہنسی۔ تم سمجھتی ہو یہ دنیا سچ پر چلتی ہے؟ عریشہ نے جواب دیا، نہیں، مگر میں اب جھوٹ پر نہیں چلوں گی۔ عدالت کے باہر میڈیا کا شور تھا۔ کیمرے، مائک، سوال، سب ایک ہی نام پر رک گئے تھے، ذوحان رئیس۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک لمحے کو رکا۔ سامنے وہ دنیا تھی جو اسے کامیاب، طاقتور اور بے قصور سمجھتی تھی، اور پیچھے وہ سچ جو سب کچھ چھین سکتا تھا۔ عریشہ اس کے ساتھ کھڑی تھی، سادہ لباس، خاموش چہرہ، مگر آنکھوں میں وہ ہمت جو برسوں کی اذیت سے پیدا ہوئی تھی۔ اگر تم پیچھے ہٹنا چاہو، عریشہ نے آہستہ کہا، تو تم ابھی وقت ہے۔ ذوحان نے اس کی طرف دیکھا۔ میں 3 سال پہلے پیچھے ہٹ گیا تھا، وہ بولا۔ اب نہیں۔ جج کی نگاہیں سخت تھیں۔ سارا وکیلوں کے بیچ بیٹھی تھی، چہرے پر اعتماد، مگر انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ ویڈیو پیش کی جائے، جج کی آواز گونجی۔ اسکرین آن ہوئی۔ وہی رات، مگر اب بغیر ایڈیٹنگ کے۔ سارا کی آواز صاف تھی، یہ سب فریم کرو، الزام عریشہ پر آ جائے گا۔ کمرے میں سرگوشیاں پھوٹ پڑیں، میڈیا کے چہرے زرد ہو گئے۔ سارا کھڑی ہو گئی۔ یہ سب زبان کا منصوبہ ہے، اس نے خود یہ ویڈیو بنوائی تھی۔ سب کی نظریں ذوحان پر جم گئیں۔ ذوحان آہستہ سے کھڑا ہوا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا ماضی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ ہاں، اس نے کہا، میں خاموش رہا تھا، میں نے طاقت ہونے کے باوجود سچ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ عریشہ کی آنکھیں بھر آئیں، اور اسی خاموشی نے ایک بے گناہ کی زندگی تباہ کی۔ اگر جرم خاموشی کا بھی ہوتا ہے، اس نے جج کی زندگی کی طرف دیکھا، تو میں بھی مجرم ہوں۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ سارا چیخی، تم پاگل ہو گئے ہو؟ ذوحان وہ مرا، نہیں، میں پہلی بار ہوش میں آیا ہوں۔ جج نے فیصلہ سنایا۔ سارا پر جعلسازی، بلیک میلنگ، کردار کشی کے الزامات ثابت ہو گئے۔ ہتھکڑیاں لگیں تو سارا کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ تم دونوں یہ سب بھگتو گے، وہ چیخی، مگر اب اس کی آواز بے وزن تھی۔ میڈیا ذوحان پر ٹوٹ پڑا۔ کیا آپ استعفا دیں گے؟ کیا آپ اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں؟ ذوحان نے مائک عریشہ کی طرف بڑھا دیا۔ آج بولنے کا حق کس کا ہے؟ وہ بولا۔ عریشہ نے پہلی بار سب کے سامنے سانس لی۔ میں بدلہ نہیں چاہتی، اس نے کہا، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ کسی اور لڑکی کو خاموشی کی سزا نہ ملے۔ رات کو وہی آفس جہاں کبھی بدلہ شروع ہوا تھا۔ ذوحان نے فائل میز پر رکھی۔ میں استعفا دے رہا ہوں، یہ طاقت میں اس سچ کی قیمت پر نہیں رکھ سکتا۔ عریشہ نے چونک کر دیکھا۔ یہ ضروری نہیں تھا۔ ذوحان مسکرایا، تلخ مگر سچا۔ میرے لیے تھا۔ وہ رکا، پھر آہستہ سے بولا، میں تم سے محبت کرتا تھا، اور شاید اب بھی کرتا ہوں، مگر میں یہ نہیں مانگوں گا کہ تم مجھے چنو۔ عریشہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ تم نے آخرکار مجھے سچ دیا، ذوحان، وہ بولی، اور کبھی کبھی یہی سب سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ صبح کی روشنی نرم تھی، نہ چبھتی نہ اندھی، بس اتنی کہ زخم دکھائی دینے لگے۔ عریشہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ شہر جگ رہا تھا، اور وہ پہلی بار خود کو زندہ محسوس کر رہی تھی۔ 3 سال بعد اس نے خود سے نفرت نہیں کی تھی۔ عریشہ نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی، وہی جگہ جہاں الزام لگا، وہی جگہ جہاں سب نے منہ موڑ لیا۔ وہ اب ایک لیگل فاؤنڈیشن میں کام کر رہی تھی، خاموش لوگوں کی آواز بننے کے لیے۔ اس کے نام کے ساتھ اب کوئی داغ نہیں تھا، مگر یادیں وہ ابھی زندہ تھیں۔
ذہان رئیس اب خبروں میں نہیں تھا، نہ طاقت، نہ سیکیورٹی، نہ ہجوم۔ ایک چھوٹا سا دفتر اور فائلوں کے بیچ بیٹھا ایک عام انسان۔ وہ ہر کیس فالو کرتا تھا۔ جہاں طاقت کمزور کو دباتی تھی، یہ اس کی توبہ تھی اور شاید کفارہ بھی۔ کئی مہینوں بعد وہی کیفے، وہی میز اور وہی خاموشی، مگر اب وہ زہریلی نہیں تھی۔ ذہان نے کافی کا کپ گھمایا۔ میں نے تمہیں روکنے کے لیے نہیں بلایا، وہ بولا، بس یہ بتانے کے لیے کہ میں ٹھیک ہوں۔ عریشہ مسکرائی، ایک پرسکون مسکراہٹ۔ میں بھی، اس نے کہا۔ ایک لمحہ ٹھہرا، پھر ذہان نے آہستہ پوچھا، اگر میں کبھی پھر سے؟ عریشہ نے نرمی سے سر ہلا دیا۔ ذہان، ہم وہ لوگ نہیں رہے جو کبھی تھے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اس نے میز پر اپنا ہاتھ رکھا، نہ قریب آنے کی خواہش، نہ دور جانے کا خوف۔ ذہان نے نظریں جھکا لیں۔ میں تمہیں کھو چکا ہوں، ہے نا؟ عریشہ نے سچ چنا۔ نہیں، تم وہ شخص ہو جسے میں چھوڑ آئی ہوں اپنی بقا کے لیے۔ یہ جملہ تلخ نہیں تھا، یہ آزاد تھا۔ وہ اٹھے، دروازے تک ساتھ آئے۔ ذہان نے آخری بار کہا، اگر کبھی دنیا تم پر پھر باری ہو تو میں ایک انسان کے طور پر موجود رہوں گا، ماضی کے بوجھ کے بغیر۔ عریشہ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اور اگر کبھی تمہیں خود کو معاف کرنا مشکل لگے تو یاد رکھنا تم نے آخرکار سچ چنا تھا۔ دروازہ بند ہوا۔ نہ آنسو گرے، نہ وعدے ہوئے، بس دو زندگیاں جو ٹوٹ کر اپنی اپنی جگہ جڑ گئیں۔ اس کہانی کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے کہ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، کچھ کہانیاں ملنے پر ختم نہیں ہوتیں، وہ بچ جانے پر ختم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل حقیقی داستان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔